دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کالعہن المنفوش، اس سے پہلے کیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ کے بارے میں اللہ نے فرمایا پہاڑ ہو جائیں گے تَكُونُ الْجِبَالُ، کیسے ہو جائیں گے اس دن كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس روئی کی طرح ہو جائیں گے جو روئی پھونکے جاتے ہیں۔ روئی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک روئی جس میں کچھ جماؤ ہوتا ہے، جب تک اس کو دھنا نہیں گیا ہے اس میں کچھ بھاری پن ہوتا ہے، جب اس روئی کو دھن دیا جاتا ہے، دھننا جانتے ہیں، اس کو جب دھن دیا جاتا ہے تو اس میں ہلکا پن آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کالعہن المنفوش کہا، روئی کی طرح نہیں بلکہ دھنے ہوئے روئی کی طرح سے اور ہلکے پن کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ روئی کی طرح نہیں بلکہ دھنے ہوئی روئی کی طرح سے اڑنے لگیں گے، جس کو ہوا جہاں نہیں چاہ اڑا کر چلی جاتی ہے۔ کلام اس پہاڑ نے کہا اے اللہ ہم بھی عاجز اور اس کے سامنے ہم اس کو نہیں لے سکیں۔ جب سبوں نے اظہار کیا عجز کا، انکساری کیا اور کہا کہ ہم نہیں لے پائیں گے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا ہم لے لیں۔ مطلب کیا انسان پہاڑوں سے مضبوط ہے؟ نہیں، تو لیا کرے۔ جیسے وہ اس انکساری کا اظہار کر دیے تو انسان بھی ویسے بول دیتا کہ میں اس کے لائق نہیں، میں بھی اس کو اٹھا نہیں پاؤں گا۔ ہمارا انسان حملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، حملہ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، برداشت کر لیا۔ اس انسان سے مراد کون ہے؟ نبی کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد، ہے وہ نام خاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا ہے، کیونکہ قرآن آپ ہی پر اترا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن جیسی بوجھل چیز کو سب نے جس انکساری کا اظہار کیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا، بہت بھاری بھرکم چیز۔ بھاری بھرکم چیز کی بات کیوں نہیں کی تھی؟ ہاں وہی تو بھاری بھرکم ہوتی۔ ہاں تو وہ صحابی جب آئے دیکھے چادر جب اس وقت ہٹائی گئی، یعلا ابن امیہ میرے خیال سے ان کا نام آ رہا ہے یاد، تو حضرت یعلا ابن امیہ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ میں اس وقت دیکھا کہ آپ کا چہرے انور، بات یہی چل رہی تھی، آپ کا چہرے انور جو ہے پورا سرخ، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ چونکہ ابھی ابھی وہی جو ہے گئی ہے تو اس کے بوجھل سے آپ اس کو برداشت کر سکتے تو ہیں، مگر وہ جو بھاری بھرکم چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو سرخ ہو گیا۔ آپ بھی دیکھیں گے اگر آپ کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے اور آپ گھبرا جائیں تو آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی کسی سے آپ کے غصے میں بھی چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے۔
تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بوجھل ہے، قرآن پاک کی آیت بہت بوجھل ہے، وہی جو ہے بہت بوجھل ہے۔ تو جب آ کر کے وہ لوگ بولے کہ آپ دین ابراہیمی کے بارے میں بولتے ہیں اور آپ کا یہ دین تو ابراہیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی بولے، اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نصرانی بولے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت بات یہی سے چلی۔ آیت جب نازل کی، کیا مطلب آیت کا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ سب اردو سیدھا کر رہے ہو، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ وہ حنیف تھے، حنیف کا معنی سارے ادیان سے ہٹے ہوئے تھے۔ تم جو دین دھرم سب نکالے ہوئے اپنے بابا آدم کا، یہ وہ دین پر نہیں تھے، یہ تمہارے دین سے ہٹے ہوئے دین تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا، اسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا یہودی ہونا اور نصرانی ہونا کب ہوگا؟ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہودیت نصرانیت تھی، تب نہ یہ یہودی بنیں گے۔ ارے ان سے پہلے یہودیت تھی، نصرانیت تھی، تب یہ بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام، تب وہ یہودی بنیں گے یا نصرانی بنیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں۔ تو گائے چرانے والا آدمی بھی یہ بولے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے کہ یہ یہودیت اور نصرانیت بعد میں آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیت، عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت، تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی بن جائیں گے جبکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام آئے بھی نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں گائے چلانے والا آدمی، یعنی معمولی سمجھ والا آدمی، وہ بھی فیصلہ کرے گا کہ یہودی اور نصرانی بہت بڑے پکڑے، پاگل نہیں، پاگل بندی کی بات۔ اسی لیے مفسرین نے اس تفسیر میں اس آیت جہاں آئی ہے اس کی تفسیر جیسے جلالین وغیرہ میں یہی لکھا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت جو آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے۔ یہودیت جو چلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، نصرانیت جو چلی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کیسے بنے گے یہودی اور نصرانی؟ کافر تھا، لیکن یہودی ہونا نصرانی ہونا یہ سب تو بات کی بات۔ اب بات صاف ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تھے کیا؟ تھے حنیف اور مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات دیے ہیں، ابتلا، آزمائش بہت سارے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ابتلا کیا، ابتلا مانے آزمائش، ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے، کس نے؟ ربہ، ان کے پروردگار نے امتحان لیا ابراہیم کا۔ اگر کوئی نماز میں اس طرح سے پڑھ دے گا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ،
پڑھ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں معنی الٹا ہو جائے گا. معنی اس میں ہو جائے گا جب ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا ہے، حالانکہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اب جب اس طرح پڑھ دے گا اس کا معنی ہو جائے گا جب ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا. یہ تو ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا، لہذا نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. جاننے والے اگر نہیں جان سکیں گے، امام صاحب اگر نہیں جان سکے، زبان سے نکل گئی، اس طرح سے وہ نماز جو ہے فاسد ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو کیا ہوا؟ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ امتحان میں پاس ہوئے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا پاس. فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام کلمات کو ابراہیم نے پورا کر دیا، یعنی کامیاب ہو گئے. وہ چاہے آگ میں ڈالنے کے اعتبار سے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے ہو، یا یہ ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے اعتبار سے ہو، جو بھی کلمات کا امتحان اللہ نے ان سے لیا وہ سب کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، مگر صحابہ نے جو پوچھا ہے یہ سوال کے بارے میں نہیں، وہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ان کے بارے میں نہیں پوچھا. ابراہیم علیہ السلام کے اور قربانیوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. یہ قربانی کے بارے میں پوچھے ہیں کہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اصل میں ان کا طریقہ ہے، اللہ کو یہ طریقہ بہت پسند آ گیا. انہوں نے پھر پوری ہسٹری بتائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا مگر نہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا وہ ذبح. میں وہ قصے کو نہیں بولا تھا، نہیں ہو پائے، مگر پوری تیاری انہوں نے کر لی تھی. جتنا کرنا چاہیے تھا لٹا دیا، آنکھ میں پٹی باندھ لی، چھری تیز کر لیا، چلا بھی دیا. اب کیا کر سکتے تھے؟ لاسٹ حالت تو چلانا ہے، چلا بھی دیا. اب اللہ کو ایسا کرنا تھا کہ چھری چلے گی نہیں. چھری کو حکم ہو گیا کہ چلا تو رہے ہیں مگر تو ان کے گلے میں چلے گی نہیں، رگ بھی نہیں کٹنے پائے گا. جیسے ہوشیار ایک رگ نہیں کٹنے پائے. ہم لوگ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں گڑی، مگر جانور تو چھوڑیے، جو بے جان ہے نا چھری، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. اگر نہیں پیروی کرتے ہیں تو انسان ہو. دیکھیے ہم لوگ آج سب صبح کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، سب جتنے حاضر ہیں. میں تو مثال دے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے، میں تو گناہ کی مثال دی. خلاف ورزی سب کرتے ہیں مگر خلاف ورزی اگر نہیں کرتے ہیں تو بے زبان جانور اور جس کا زبان ہے ہی نہیں، پتھر درخت، یہ کبھی بھی خلاف ورزی کریں گے نہیں. خلاف ورزی کی بات اب جب آ گئی تو مضمون بہت بڑھ جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی. نہیں وقت نہیں ہے، کیا کریں گے. میں جو آیا تھا اس کو اب تک بیان ہی نہیں کر سکتا. اصل میں یہ جو نماز ہے، میں نماز کے سلسلے میں کچھ بول دیتا ہوں. کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہم ہی پڑھتے ہیں، مگر حضرت مولانا قاری طیب صاحب حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ برکتہ نے اپنی کتاب میں منتخب تقاریر ہے، ان کی تقریروں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک آیت کے حوالے سے، ایک آیت ہے قرآن پاک کی جو آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز نماز پڑھتی ہے. نماز قرآن وہ آیت ہے کل قد علم تسبیحہ و صلاتہ یا صلاتہ و تسبیحہ، ایسے کچھ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. یہ آیت قرآن سے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟